سے پہلے جس میں نہ خرید فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے باری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں اور انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ بہت آسان سا رکو، جس کے اندر سب سے پہلے یہ بیان ہوا کہ غلط قسم کی دوستی یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن اگر کسی دوستی نے کام آنا ہے وہ اللہ والوں کی دوستی ہے، جس نے ان کے ساتھ یاری لگائی ہوگی، معاشر کے میدان کے اندر اللہ انہیں کامیابیوں سے نوازے گا۔ دوسری بات یہ، اللہ نے کہا اپنے مال میں سے رب کی راہ میں خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں پیسے دے کے جان نہیں چھوٹے گی۔ اگر پیسہ لگانا ہے ادھر رب کی راہ میں لگا لو، ادھر جتنا لگاؤ گے جمع ہوتا جائے گا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جزائیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ بتائے گی کہ دوستی فائدہ نہیں دے گی کافروں کے لیے، کافروں کی کوئی دوستی بھی انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن ان کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نیکوں کی دوستی کا فائدہ عطا فرمانا ہے، یہ ہم پہلے بھی سماعت کر چکے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ کی بہت ساری صفات کا ذکر ہوا، جس کو آپ نے ترجمے کے اندر سماعت کر لیا۔ تیسرے نمبر پر رب کائنات نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، دین ہمیشہ نرمی ہی لاتا ہے۔ جب بندہ دین پر عمل کرتا ہے، دین ہمیشہ نرمی ہی بندے کے لیے پیدا کرتا ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اور خوبصورت ترین جملہ جو دلوں کو تسلی دیتا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرا تھامی ہے۔ جو شیطان سے بیزار ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا، اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی مضبوط رسی پکڑ لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن فسام لہا، جس نے کبھی کھلنا ہی نہیں ہے، یہ رسی ایسی ہے، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اس رکوع کے اندر بنیادی طور پر 3 واقعات بیان ہوئے ہیں، جن واقعات کو سننے کے بعد اللہ کی ذات پر عقیدہ اور زیادہ محکم ہوتا ہے۔ پہلے ترجمے کے اندر ان واقعات کو سنیے، اس کے بعد ہم ان کی تفصیل بھی سماعت کرتے ہیں۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔
تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کس طرح زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے ہمارے رب مجھے دکھا دے کس طرح مردہ جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بنیادی طور پر 3 واقعات بیان ہوئے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ نمرود بادشاہ آپ کے دور کے اندر تھا، بادشاہی کے اس تکبر اور بادشاہی کی وجہ سے غرور کے اندر اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا۔ وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میرے سامنے آ کے سجدہ کیا کرو۔ لوگوں کو جس وقت رزق کی ضرورت پڑتی رزق تب دیتا جب پہلے اپنے پاس انہیں سجدہ کروا لیتا۔ آج اس کا راز کھلنا تھا، لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی، تو اسی لائن میں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبی ہے نا وہ علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ بات چلتے 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 حضرت ابراہیم تک پہنچتی، جو آتا وہ اسے رزق دیتا، وہ سجدہ کرتا اور چلا جاتا۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم کی باری آئی تو اس نے کہا مجھے سجدہ کر۔ آپ نے کہا میں تجھے تو نہیں سجدہ کروں گا، میں سجدہ اسے کروں گا جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اب محفل کے اندر لوگ چونکہ اسے خدا سمجھے بیٹھے تھے، جب اسے اپنی خدائی کا دھچکا لگا تو پوچھنے لگا اچھا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا اگر رب کا یہ کام ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں۔ 2 بندے تھے، ایک ایسا جسے پھانسی ہونے والی تھی اور ایک ایسا جو آزاد ہونے والا تھا۔ جو آزاد والا تھا اس نمرود نے اس کی گردن اتار دی، اور جو پھانسی والا تھا اس نے اسے رہا کر دیا۔ اس نے کہا دیکھ میں نے زندہ کیا اور میں نے مردہ کیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے چھوٹی عقل ہے اس کی، جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ زندگی نہیں، کسی کو پھانسی کے تختے سے اتار دینا اور جو آزاد ہو رہا ہو اسے قتل کر دینا یہ زندگی اور موت نہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کی سمجھ میں یہ میری بات نہیں آئی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، آپ نے کہا اچھا اگر تو رب ہے تو جو میرا رب ہے وہ سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے، تو آج ایسا کرنا سورج کو مغرب سے لے آ۔ جس وقت آپ نے یہ جملہ کہا تو قرآن پاک وہ نقشہ بیان کرتا ہے فَبُوِّتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کی مت ماری گئی، ہوش اڑ گئے، وہ انگلیاں منہ میں دبانے لگا، اچھا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اب اس کا پول کھل گیا۔ خیر سے حضرت ابراہیم وہاں سے نکل پڑے، اور دلچسپ بات یہ کہ گھر والے اس انتظار میں تھے کہ گئے ہوئے ہیں رزق لینے کے لیے، بادشاہ رزق دے گا، کافی دنوں سے فاقہ تھا، کچھ گھر میں پکا نہیں تھا۔ آپ ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزرے تو آپ کے ہاتھ میں تھیلا تھا، آپ نے وہاں سے ریت ڈال لی کہ جب گھر میں داخل ہوں گا تو گھر والوں کو کچھ تو اطمینان ہو جائے گا نا۔ آپ نے رکھ دیا اس تھیلے کو گھر میں جا کے، پھر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی جو گھر والی تھی وہ روٹیاں تیار کر کے آپ کے سامنے لائی۔ آپ نے پوچھا یہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو تھیلا آپ لائے تھے اسی میں سے میں نے نکالا ہے۔ کہا وہ تو میں نے ریت لائی تھی۔ کہا دیکھیں نا پھر اللہ نے آپ کے لیے ریت میں سے آٹا کیسے بنایا ہے۔ یہ خیر ایک بنیادی طور پر واقعہ تھا جو قرآن پاک نے نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور وہ سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہاں پر جو بیان کیا گیا، آئیے ہم اسے تفسیراً پڑھنا چاہیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی درجے کے اندر نبی ہیں، یہ ایک بستی کے قریب سے گزرے، اور وہ بستی کون سی تھی؟ بیت المقدس۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا ہوا تھا، وہ چھتیں اس کی گر پڑی تھی، وہ بستی تہس نہس ہو چکی تھی۔ آپ قریب سے گزرے، سواری آپ کے ساتھ تھی، کھجور
آپ کے ساتھ تھی، ایک پیالہ انگور کا رس آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے اس بستی کو دیکھا اور دیکھ کے جملہ بولا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ بستی تو تہس نہس ہوگی، برباد ہو گئی، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، کیسے دوبارہ زندگی ملے گی؟ یہ نہیں تھا کہ آپ کو یقین نہیں تھا، آپ بھی قرار پانے کے لیے اور سکون پانے کے لیے یہ سوال کر رہے تھے کیسے ہوگا یہ؟ آپ نے یہ سوال کیا اور اس کے بعد آپ ایک درخت کے قریب آرام فرما ہوئے، آپ نے اپنے گدھے کو باندھ دیا تو رب کائنات نے آپ پر موت کو طاری کر دیا، اور موت بھی ایک دن کے لیے نہیں بلکہ 100 سال تک آپ پر موت طاری رہی، اور 100 سال تک اللہ نے بندوں کی نظروں سے چھپائے رکھا۔ 70 سال تک تو وہاں پر کوئی آیا نہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ 70 سال کے بعد شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا، وہ اپنی فوجیں لے کے بیت المقدس کے اندر پہنچا، اس نے اسے آباد کیا پہلے سے بہتر طریقے پر، بنی اسرائیل جو باقی رہ گئے تھے انہیں وہاں پر اس نے لایا، وہ بیت المقدس میں آ کے آباد ہوئے، ان کی تعداد بڑھتی گئی، جس وقت 100 سال پورے ہو گئے، اتنا زمانہ آپ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے، تو 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندگی دی۔ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کے اندر زندگی آئی، تو آپ آنکھوں میں دیکھ رہے تھے کہ باقی جسم میں زندگی کی رمق آ رہی تھی، اور جس وقت آپ زندہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اچھا کتنا کو عرصہ آپ سوئے رہے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام جس وقت سوئے تھے تو اس وقت وہ صبح کا ٹائم تھا، اور جس وقت اب آپ کی زندگی واپس آئی تو اس وقت غروب آفتاب کے قریب ٹائم تھا۔ تو آگے سے آپ نے جو جواب دیا، آپ نے کہا میں یہاں پر تقریباً کوئی 1 دن ٹھہرا ہوں۔ ٹھہرے کتنے تھے؟ 100 سال۔ کہا میں تو 1 دن ٹھہرا ہوں۔ رب کائنات نے کہا کہ پیارے عزیر، یہ آپ کے ساتھ جو گدھا تھا ذرا اسے دیکھیے، یہ تو ختم ہو گیا، اس کی تو ہڈیاں بھی ختم، وہ گڈھے کی کھال شال سب کچھ زمین کھا گئی، ہڈیاں بھی وہ ریزہ بن گئی، لیکن قدرت کا دوسرا کرشمہ کیا تھا؟ فرمایا عزیر 100 سال گزر گئے ہیں، قریب دیکھیے جو آپ کھانا لائے تھے نا آج تک سلامت ہے، ہم نے اس میں بو بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس وقت کھڑے ہو گئے تو آپ نے قدرت کا مشاہدہ کر لیا اور کہا میں اس بات کو جان گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر بیٹھ کر کے اپنی اس بستی کے اندر تشریف لائے، اور اس وقت چونکہ 100 سال تو آپ پر موت آری رہی، لیکن اس وقت 40 سال کی عمر کے اندر آپ تھے، لیکن داڑھی مبارک سفید ہو چکی تھی۔ جس وقت آپ بستی میں آئے تو آپ نے کوشش کے باوجود اپنا وہ گھر تلاش کیا جس کے اندر آپ رہا کرتے تھے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے اور دونوں پاؤں سے بھی وہ معذور ہے۔ آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا بڑھیا عزیر کے گھر کا آپ کو پتہ ہے؟ اور دراصل وہ بڑھیا کون تھی؟ وہ آپ کی ایک باندی تھی، اس بڑھیا کو صرف حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق پتہ تھا۔ تو وہ بڑی رو کے کہنے لگی کہ عزیر علیہ السلام وہ تو 100 سال ہو گئے ہم سے جدا ہو گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا بڑھیا خوش ہو جا، میں 100 سال کے بعد اب تیرے پاس واپس پلٹ آیا ہوں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، میں نے اس مشاہدے کو دیکھا ہے، اب تیرے پاس آ گیا ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی کہ جو ہمارے عزیر تھے نا ان کی ایک خاص بات تھی۔ عزیر علیہ السلام نے پوچھا اچھا کیا خاص بات تھی؟ کہا خاص بات یہ تھی وہ جو بھی دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا، تو آپ وہ خاص بات دکھائیں نا۔ آپ نے کہا اچھا بڑھیا میں کیا دکھاؤں؟ کہا یہ دکھائیں نا، میری آنکھیں اندھی ہیں، میں تو آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، آپ دعا کریں میری آنکھیں آ جائیں تاکہ میں مشاہدہ کروں کہ آپ واقعہ ہی عزیر ہیں۔ تو آپ نے فوراً دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا کی آنکھوں کو واپس کر دیا، اور دونوں پاؤں بھی اس سے معذور تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس وقت صرف اتنا جملہ بولا اے بڑھیا اٹھ کھڑی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اس جملے کی برکت کی وجہ سے اس بوڑھی کے دونوں پاؤں کو بھی درست فرما دیا۔ میں چونکہ بات آگے بڑھاؤں گا لیکن یہاں لگے ہاتھوں ایک جملہ مزید سماعت کر لیں۔ حضرت عزیر ایک عورت کی آنکھوں کو دعا کے ذریعے درست کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ یہ خاصہ تھا صرف حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ میں نے کہا جس خوبی اور کمال کو دیکھنا چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بطریق اتم وہ خوبی اور کمال عطا فرمائی ہوئی تھی۔ ادھر دیکھیے میرے محبوب علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضور آنکھیں لینے آیا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، آپ دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ حضور علیہ السلام نے اسے اختیار دیا، بھئی 2 باتوں کا اختیار ہے، چاہتا ہے تو آنکھیں لے لے،
اور چاہتا ہے تو صبر کر، میں تیرے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ تجھے دے دیتا ہوں۔ اب مانگنے کا بڑا اس بندے کو چج تھا اور مانگنے کا بڑا اسے طریقہ تھا، کہنے لگا حضور آنکھیں میری مرضی سے دے دیں، جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دیں۔ ہاں یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا نا کہ اٹھ بڑھیا کھڑی ہو جا، تو بڑھیا چلنے لگ گئی۔ ادھر دیکھیے حضرت جابر حضور کے دربار میں آگے، آپ کی ٹانگ میں ایک فریکچر آ گیا، اور فریکچر کیا تھا؟ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، گودا باہر آ گیا، اور اس طرح کا مریض لا علاج ہوتا ہے میڈیکل کی زبان میں، لیکن آپ حضور کے دربار میں آئے نا تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا۔ جابر کہتے ہیں میں نے اسی وقت چلنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ہر جہد کے ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نوازا ہوا ہے۔ خیر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور آپ کو بستی کے اندر لایا گیا، تو کمال بات دیکھیے، آپ جو بیٹا چھوڑ کے گئے تھے، بیٹے کی عمر 118 سال ہو چکی، خود 40 سال کے اور بیٹے کی عمر 118 سال ہو چکی۔ آپ آئے تو بڑھیا نے کہا کہ عزیر علیہ السلام آ گئے ہیں، لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو بیٹا کہنے لگا میں اپنے ابا کی ایک نشانی جانتا ہوں، ان کی پشت کے اندر ایک بالوں کا ایک ہلال ہے، سیاہ بالوں کا، اگر وہ ہوا تو واقعی میرے ابا جی ہوں گے۔ تو جس وقت آپ نے پشت سے قمیض اٹھائی تو واقعی وہ سیاہ ہلال موجود تھا۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات شریف، وہ زبانی چونکہ نبی تھے آپ کو یاد تھی، پھر آپ نے قوم کو تورات دی۔ اس واقعے کو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا۔ اس رکوع کے اندر تیسرا واقعہ وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سمندر کے قریب سے گزرے، آپ نے ایک مردہ دیکھا، ایک میت دیکھی، عجیب منظر تھا۔ سمندر کا پانی ادھر آتا تو اس مردے کو مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی، اچھا سمندر کا پانی ادھر جاتا تو اس مردے کو درندے کھانا شروع کر دیتے، درندے ہٹتے تو پرندے اس مردے پر آ کر بیٹھ دیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوا، اے اللہ آدھا چلا گیا ہے مچھلیوں کے پیٹ میں، آدھا چلا گیا ہے درندوں کے پیٹ میں، آدھا چلا گیا ہے پرندوں کے پیٹ میں، اے اللہ تو اسے زندہ کیسے کرے گا؟ رب کائنات نے کہا کہ پیارے ہم آپ کو منظر دکھاتے ہیں۔ منظر آپ نے پھر کیسے دکھایا؟ رب کائنات نے کہا ایسا کریں آپ 4 پرندے لے لیں۔ وہ 4 کون کون سے؟ ایک مور تھا، مرغ تھا، کبوتر تھا، ایک کوا تھا۔ آپ انہیں ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کر دیں، قیمہ کرنے کے بعد گوشت آپس میں مکس کر دیں، مکس کرنے کے بعد آدھا یعنی ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دیں، اسی میں سے ایک حصہ دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، اور پھر دور کھڑے ہو کر کہیں مور آ جا، دیکھنا اڑتا ہوا مور آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ آپ نے پھر یہی کام کیا، جب مور کو آواز لگائی تو مور آ گیا، ادھر کا گوشت اڑ کے ادھر آ رہا ہے، ادھر کا گوشت اڑ کے ادھر آ رہا ہے، ادھر کا ادھر آ رہا ہے، اور پورا پرندہ بن کے پھر کبوتر کا بھی یہی معاملہ ہوا، کوے کا بھی یہی معاملہ ہوا، مرغ کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ میں یہاں رہ نہیں سکتا، جو بھی اللہ نے گزشتہ انبیاء کو شان عطا فرمائی ہیں، رب کائنات نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بطریق اتم ان شانوں سے نوازا ہے۔ ادھر تو یہ تھا گوشت تھا، یعنی اس پہاڑ پہ بھی پڑا تھا، اس نے اڑ کے ادھر آنا تھا، ادھر بھی پڑا تھا، اس نے اڑ کے ادھر آنا تھا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز دیا گوشت تھا ہی نہیں، وہ پیٹوں میں جا چکا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے دربار میں حاضر ہوا نا، سرکار علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں گھر میں گیا، میں نے کہا اللہ والی ایک ہی بکری ہے، حضور ہمارے بھوکے ہیں اور اس وقت بھوک محسوس ہو رہی ہے، میں بکری ذبح کر کے سرکار علیہ السلام کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے بکری کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے ہانڈی پہ چڑھایا، میری بیوی نے تیار کر کے ایک بڑی تھالی تھی اس میں رکھ کر کے مجھے دیا، میں اس گوشت کو لے کر سرکار کے دربار میں حاضر ہوا، سرکار نے سب صحابہ کو بلوا لیا، مل کر سارے کھانے لگے۔ حضور نے کہا اچھا گوشت کھانا پر ہڈیاں نہ توڑنا، ہڈیاں ایک جگہ جمع کرنا۔ وہ گوشت جس وقت صحابہ سارے کھا چکے، کہتے ہیں ہم سارے سیر ہو چکے، ہڈیاں ایک جگہ جمع ہو گئی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ ہڈیوں پہ رکھا، صرف ہاتھ رکھا۔ تو حضرت جابر کیا کہتے ہیں قامت تنفذو اذنئی، میں نے دیکھا کان ہلاتی ہوئی بکری کھڑی ہو گئی۔ حضرت جابر وہ نقشہ بیان کرتے ہیں، تو سرکار نے کیا کہا؟ خذ یا جابر شاتا کا، جابر اپنی بکری پکڑ اور ساتھ لے جا۔ یہ 2 باتیں تھی اصل کے اندر۔ ابو جہل نے ایک ہڈی کو ہاتھ میں لیا تھا نا، ہڈی کو ہاتھ میں لے کے کہتا تھا اللہ کیسے مردے زندہ کرے گا، یہ جس ہڈی کو میں نے اپنے ہاتھ سے کرچی کرچی کر دیا ہے۔ رب کائنات نے ایک تو حضرت جابر کو عزت سے نوازا، دوسرا ابو جہل کو جواب دیا کہ ابو جہل دیکھ میں خدا کا نائب ہوں، اگر میں ہڈیوں پہ ہاتھ رکھوں بکری زندہ ہوتی ہے تو
پھر میرے خدا کی طاقتوں کا حال کیا ہوگا. لیکن اس سے بھی دلچسپ بات, جس وقت وہ بکری لے کے گھر کے اندر گئے نا تو بیوی حیران ہوگی. کہا جابر میں نے اس بکری کو اپنے ہاتھوں سے پکایا اور میں نے پکا کے تمہیں دیا تھا, یہ بکری کدھر سے لے کے آئے ہو؟ جابر کیا کہتے ہیں, واللہ رب کی عزت کی قسم, ہذہ شاتنا, یہی ہماری بکری ہے. اور کون سی ہے؟ اللاتی ذبحناھا لرسول اللہ, یہ وہی بکریاں جو ہم نے سونے رسول کے لیے ذبح کی تھی. کچھ دن پہلے ایک جملہ آیا تھا, کسی کے ساتھ کوئی چیز لگ جائے تو وہ شرک نہیں بنتا, وہ حرام نہیں ہوتی. حضرت جابر خود کہتے ہیں بکری ہم نے کس کے لیے ذبح کی تھی؟ رسول کے لیے. نسبت حضور کے ساتھ جوڑ دی اور سرکار نے ہاتھ پھیرے ہیں ہڈیوں پر, وہ بکری زندہ ہوگی. اس موقع پر حضرت جابر کی بیوی نے ایک نعرہ لگایا تھا. نعرہ کیا تھا؟ کانت انا اشہد انہ رسول اللہ. وہ یعنی رسول اللہ کی شانوں کا نعرہ لگا رہی تھی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنی شانوں سے نوازا ہوا ہے. انہی دلچسپیوں کے ساتھ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوا. آئیے ہم اگلے رکوع کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. 3 قسم کے بندوں کا مختلف حالتیں اس رکوع کے اندر بیان ہوئی ہیں. تینوں کی علیحدہ حالتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں, ہر بال میں 100 دانے, اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو, اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. اے ایمان والو, اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر, اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے, اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا. اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. یہاں تک 2 چیزیں بیان ہوئی. سب سے پہلی چیز رب کائنات نے بیان کیا کہ کوئی بھی چیز ہماری راہ میں صدقہ کرو گے, نفلی صدقہ ہو یا واجب صدقہ ہو, زکوٰۃ ہو یا کسی قسم کا صدقہ ہو, ہماری شان یہ ہے کہ جتنا تم دیتے ہو ہم اتنا نہیں رہنے دیتے. تم دیتے 1 روپیہ ہو ہم تمہیں ثواب 700 کا عطا فرماتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء, ان کے لیے ہم اور بڑھا دیتے ہیں. جتنے خلوص نیت کے ساتھ ہماری راہ میں دو گے ہم اتنا ہی بڑھا کر اس کا تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جس وقت اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو دینے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے, اس سے وہ مال ضائع ہو جاتا ہے. دینے کے بعد تکلیف نہ دی جائے, جس کو دیا ہے اسے احسان جتلا کر بات کر کے کہ تو وہی تھا نا جسے میں نے قدموں پر کھڑا کیا تھا, تیرے پاس کچھ نہ تھا, یہ میں نے تمہیں دیا, یہ میں نے, ایسے سب کچھ دیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے.
रब कायनात ने इंसानों की फितरत में उतर कर इस बात को ज़रा समझिए, क्या इरशाद फरमाया। फरमाया अगर तुमने देने के बाद एहसान जताना है ना, या देने के बाद अगले को तकलीफ देनी है, तो फिर ऐसा करना ना देना, अच्छी बात कह के अगले को टाल देना। भाई दे के भी तुमने एहसान जतलाना है तो वो जाया हो जाएगा, तो ना दो, अच्छी बात कह के अगलों को टाल दो। चूंकि देकर जब बंदा एहसान जतलाता है बंदे का माल जाया हो जाता है। इसको रब्बे कायनात ने एक मिसाल से बयान किया है। मिसाल क्या है? फरमाया एहसान वाले सदके का नतीजा ऐसे है जैसे पत्थर पर मट्टी पड़ी हुई हो। तो हम ये समझें कि ये बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, इसमें दाना डालेंगे तो यहाँ से फल हमें मुयस्सर आएगा, लेकिन जब ज़ोर की बारिश आए तो वो मट्टी सारी निकल जाए, नीचे से पत्थर ज़ाहिर हो, तो पता चले यहाँ तो दाना उग ही नहीं सकता। रब्बे कायनात ने मिसाल बयान की। फरमाया जो बंदा दे करके एहसान जतलाता है, इज़ा देता है, तकलीफ देता है, उसे उसका अजर नहीं मिलता, वो दुनिया ही के अंदर सारा काम ख़त्म हो जाता है। इसके फ़ौरन बाद एक और बंदे की भी मिसाल दी गई। आइए हम उससे पहले तर्जुमे में समात करते हैं, फिर थोड़ा सा उसे सीखेंगे। और उनकी कहावत, जो अपने माल अल्लाह की रज़ा चाहने में खर्च करते हैं और अपने दिल जमाने को उस बाग की सी है जो ऊंची जगह पर हो, उस पर जोर का पानी पड़ा तो दूने मेवे लाया, फिर अगर तेज बारिश उसे ना पहुंचे तो शबनम काफ़ी है और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। रब्बे कायनात ने उस बंदे की मिसाल दी कि जो हमारी रज़ा की खातर हमारे राह में माल खर्च करता है। फरमाया ये एक ऐसा ऊंची जगह पर बाग है, अगर तो बारिश आ जाए फिर तो मेवे ही मेवे, बारिश ना हो तो शबनम से भी उसका गुजारा चलता रहता है, यानी वो खेती देता रहता है। यानी अल्लाह की रज़ा की खातर अल्लाह की राह में दिया गया माल वो ज़ाया नहीं होता। काश आज के मुसलमानों को ये बात समझ आ जाए कि हम जब रब की राह में देते हैं तो बंदों को सिखाना और बताना ज़रूरी नहीं होता। हमने जिसकी राह में दिया है वो मालिक खूब जानने वाला है। हमने ये ऐलान कर दिया, आपने कहा तो मैंने कर दिया, जी फलां साहिब ने 50,000 मस्जिद के अंदर दिए हैं, जो आपकी नीयत थी आपको वो मिल गई। जब मुझे आपने कहा ना, तो जो आपकी नीयत थी आपको वो मिल गई, जैसा आपने सोच के मुझे कहा था कि मैं क्यों ऐलान करवा रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रजा के लिए माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। इस रुकू के अंदर हमें यह सबक दिया जा रहा है। और आखिरी मिसाल देखिए, बड़ी जबरदस्त मिसाल समझने के लिए रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, क्या तुम में कोई उसे पसंद रखेगा कि उसके पास एक बाग हो खजूरों और अंगूरों का, जिसके नीचे नदियां बहती, उसके लिए उसमें हर किस्म के फलों से है, और उसे बुढ़ापा आया और उसके नातवा बच्चे हैं, तो आया उस पर एक बगोला जिसमें आग थी तो जल गया। ऐसा ही बयान करता है अल्लाह तुमसे अपनी आयतें कि कहीं तुम ध्यान लगाओ। ये एक मिसाल बयान की गई है। मिसाल क्या है? एक बंदा है, उसके पास बाग है, और बाग ऐसा है खजूरें भी हैं, नहरें भी हैं, हर किस्म का फल है। तो वो बंदा बुढ़ापे की मंजिलों में आ पहुंचा, बच्चे उसके छोटे छोटे हैं। तो ये बताओ कि क्या वो इस बात को पसंद करेगा कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा बाग फल दे रहा है, यही मेरी हसरतों का मदावा है, इसी पर मेरी उम्मीद है, तो एक आग का बगोला आए, उसके बाग को जला कर राख कर, तो आप समझ सकते हैं उसे कितना दुख और शाक पहुंचेगा। रब्बे कायनात ने सेम यही मिसाल दी। फरमाया जो रब की रजा के लिए माल खर्च नहीं करते, दिखलावे के लिए खर्च करते हैं, कल कयामत के दिन तुम्हारी जरूरत होगी कि तुम्हें कुछ दिया जाए, लेकिन उस वक्त देखोगे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, वो सब जल चुका होगा, वो सब दुनिया ही में खत्म हो चुका होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम पर छुपा कर देने की तौफीक अता फरमाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर ऐसी सिफ्त पैदा कर दे कि हम रब की राह में दें तो डंडोरा ना पीटें, और इसके लिए दुनिया के अंदर अपनी वाह वाह ना चाहें। मैं इस मौका पर एक हदीस पाक आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा। 3 किस्म के बंदे हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे उन्वान के साथ जुड़ रहा है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, माशर का दिन होगा, एक मालदार अल्लाह के दरबार के अंदर पेश होगा। अल्लाह पूछेगा, मैंने तुम्हें माल से नवाजा, नेमतें दी, तुमने क्या किया? वो कहेगा, मेरे मौला मैंने मदरसे बना दिए, मस्जिदें बना दी, तेरी राह के अंदर जब जरूरत पड़ती थी मैं देता रहा, गरीबों की मदद करता रहा। रब्बे कायनात कहेगा, नहीं, तू तो इसलिए देता था ताकि तुझे सखी कहा जाए, सो दुनिया में तुझे सखी कह लिया गया। तेरी रजा ये कब थी कि मैं तुझसे राजी हो जाऊं? तेरी रजा में ये कब था कि देने वाला रब तुझसे राजी हो जाए? तू तो ये चाहता था दुनिया कहे बड़ा सखी बंदा है, तो दुनिया में तुझे सखी कह लिया गया।
آج ہمارے پاس تیری کوئی جزا نہیں، جا جزا ان سے لے جن کے لیے دنیا میں مال دیا کرتا تھا۔ اگر تو نے ہمارے لیے دیا ہوتا تو آج ہم تجھے جزا دیتے، پھر اسے جہنم کی نظر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص مندیاں عطا فرمائے، اللہ اپنی راہ کے اندر اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اگلے رکوع کی تلاوت سماعت کریں۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ وہ تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور ایسا کرنا تمہارے گناہوں کو تم سے جھاڑ دے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ ان فقیروں کے لیے جو رائے خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تونگر سمجھیں بچنے کے سبب، تو انہیں ان کی صورت سے تو پہچان لے گا۔ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اور تم میں جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس بھی رکوع کے اندر خرچ کرنے کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں، مختصراً ہم انہیں سماعت کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ رب کائنات نے کہا حلال رزق میری راہ کے اندر خرچ کرو، اور دوسری بات اچھی چیز میری راہ کے اندر دو۔ ناقص تم بھی تو قبول نہیں کرتے، تو جب میری راہ کے اندر دیتے ہو تو ناقص چیز کیوں دیتے ہو؟ جب میری راہ میں دو تو اچھی ہی چیز دو۔ اس پر میں صرف ایک ہی قول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس ایک غلام رکھا۔ آپ بڑے زہد والے تھے، بڑے تقوی والے تھے، اور آپ کا زہد بڑا مشہور تھا۔ مدینہ کی بستی سے علیحدہ ایک جگہ آپ نے رہنا شروع کر دیا، اور جب رات ہوتی نا تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، اور آپ دروازوں سے گزرتے جاتے اور دستک دیتے، دستک دے کے کہتے اے گھر والو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کھا چکے ہو، جو بچ گیا ہے رب کی راہ کے اندر دو، جس رب نے آج تمہیں دیا ہے وہ کل بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ یعنی بہت بڑے زاہد تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے غلام رکھا ہوا تھا، اپنے غلام سے کہا کہ اے میرے غلام تو میرے ساتھ رہ، لیکن میری ایک شرط ہے، جب میں تمہیں کہوں رب کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے تو سب سے اعلیٰ چیز اللہ کی راہ میں پیش کرنا، کنجوسی نہ کرنا۔ پھر اس غلام کا ایک مرتبہ امتحان ہو گیا۔ مدینہ کے قرب کے اندر
کچھ غریب لوگ تھے, گوشت کی وہاں ضرورت تھی, آپ کے پاس بہت سارے اونٹ تھے, تو آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ ایسا کر, ایک اونٹ ذبح کر اور پھر گوشت تیار کر کے اسے ان غریبوں کے اندر تقسیم کر دے. وہ غلام گیا تو اس نے ایک اونٹ کو ہاتھ رکھا, تو جس وقت ہاتھ رکھا تو اس کے ذہن میں سوچ پیدا ہوئی. اس نے کہا ابو ذر غفاری سفر پر آگے پیچھے جاتے ہیں, یہ اونٹ ہے سب سے اچھا, سب سے اعلیٰ, خوبصورتی کے لحاظ سے, جسم کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے, تو چونکہ گوشت ہی دینا مقصود ہے, گوشت ہی دینا ہے, میں اسے ان کی سواری کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اونٹ میں کوئی اور ذبح کر لیتا ہوں. اس غلام نے ایسا ہی کیا, ایک اور اونٹ لیا, اسے ذبح کیا, گوشت تقسیم کر دیا. جب حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے اونٹوں کے باڑے کے اندر اس اونٹ کو پایا تو آپ نے غلام کو بلایا اور بلا کے کہا میرے غلام تو نے میرے ساتھ خیانت کی. اس نے پوچھا حضور میں نے تو کوئی خیانت نہیں کی, جتنا گوشت بنتا تھا میں نے وہ غریبوں کو دے دیا ہے. فرمایا نہیں, تم نے میرے ساتھ خیانت کی, میں نے تمہیں کہا نہیں تھا جب میں کہوں رب کی راہ میں دینا ہے تو سب سے اچھی چیز دینی ہے, اچھا اونٹ ادھر ہی ہے, تو نے کوئی اور ذبح کیا. وہ غلام آگے سے جملہ کیا بولتا ہے, کہتا ہے حضور جب میں اونٹ ذبح کرنے لگا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا تھا, میں نے آپ کی ضرورت کی خاطر کہ آپ سواری پر ادھر ادھر جاتے ہیں, میں نے اسے ذبح نہیں کیا, میں نے کوئی دوسرا ذبح کر لیا تھا. اس موقع پر حضرت ابو ذر غفاری کا جملہ کیا تھا, اور فرمانے لگے میرے غلام میں تمہیں بتا نہ دوں میری ضرورت کیا ہے, میری ضرورت اس وقت ہوگی جب تم مجھے تنے تنہا قبر میں ڈال کے واپس آ جاؤ, میں اس جگہ کے لیے تیاری کر رہا ہوں. تو آیات کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اچھا مال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر دینا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ بتائی گئی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دیتا ہے اور بے حیائی کی باتیں بتاتا ہے, اور ساتھ یہ خوشخبری ہے کیا واللہ یعدکم مغفرہ, اللہ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے, منہ فضلا, اور اللہ تمہیں اپنے فضل کی طرف بلاتا ہے. اور اس رکوع کے اندر سب سے آخر کے اندر ہم یہ بات سیکھنا چاہیں گے, دو چیزیں بیان ہوئی کہ تم ظاہر کر کے بھی رب کی راہ میں دے سکتے ہو, چھپا کے بھی دے سکتے ہو, لیکن ظاہر کر کے دینے سے چھپا کر دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس کی مفسرین نے یہ تفصیل بیان کی ہے, زکوٰۃ اگر دینی ہے تو اسے تم ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہو تاکہ کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو کہ یہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے, اور آپ کو دے کر کے دو چار اور بھی تیار ہو جائیں زکوٰۃ دو. لیکن اگر ظاہر کر کے بھی دیتے ہو تو ذہن کے اندر رضا رب کی وہ مطلوب ہونی چاہیے. ظاہر کر کے دینے کا معنی بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی کو دکھلاوے کے لیے, بتانے کے لیے یوں ظاہر کر کے دے رہا ہوں. اور جو نفلی صدقات ہیں اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ چھپا کر دینے چاہیے. آئیے ہم اگلے رکوع کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا, فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو أسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اس رکوع کو بھی ہم 3 حصوں کے اندر سماعت کریں گے. 3 مختلف قسم کے مسائل اس رکوع کے اندر بیان ہوئے ہیں, سادہ سادہ اور آسان ترجمہ سماعت کریں. ساتھ ہی میں مسئلہ بھی عرض کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں, چھپے اور ظاہر, ان کے لیے ان کا
اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے، تو آپ نے ایسا کیا کہ 10,000 دینار آپ نے رات کو خرچ کیے، 10,000 دینار آپ نے دن کو خرچ کیے، 10,000 دینار آپ نے ظاہر کر کے خرچ کیے، اور 10,000 دینار آپ نے چھپا کے خرچ کیے۔ اللہ کو آپ کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے آپ کی شان میں یہ آیت نازل فرما دی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کا دوسرا شان نزول یہ ہے، حضور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس چار درہم تھے، فقط 4 درہم تھے، تو انہوں نے 1 درہم دن کو، 1 رات کو، 1 چھپا کے، 1 ظاہر کر کے دیا۔ دونوں ہستیوں کے متعلق یہ قرآن پاک کا خوبصورت عنوان ہے۔ اس کے بعد جو میں اگلا حصہ تلاوت کرنے لگا ہوں، سود کی حرمت بیان ہوئی ہے، توجہ کے ساتھ ترجمہ سماعت کریں۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا تجارت کو اور حرام کیا سود کو، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی نہ شکرا بڑا گناہگار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ یہاں تک سود کے متعلق کچھ باتیں ہیں، ہم ترجمے میں بہت ساری سیکھ چکے ہیں، لیکن ایک مختصر سا اصول سماعت کریں، کون سی چیز تجارت بنتی ہے اور کون سی چیز سود بنتی ہے۔ ہم اسے ایک اصول کے اندر دیکھنا چاہیں گے۔ منافع اگر صرف پیسے دے کر حاصل کیا جائے، کوئی تیسری چیز بیچ میں نہ ہو، 1 لاکھ دیا تو 1,10,000 لے لیا، منافع صرف پیسے دے کر حاصل کیا جائے تو یہ بنتا ہے درجے میں سود۔ اور اگر بیچ میں کوئی اور واسطہ آ جائے، کوئی اور شے آ جائے تو یہ بن جاتی ہے تجارت۔ یہ میں نے ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم بینک سے جو گاڑی لیتے ہیں تو بیچ میں ایک تیسری چیز آ گئی جس کا نام گاڑی ہے، جس کا نام موٹر سائیکل ہے، جس کا نام فریج ہے، اعلی حاصل قیاس، تو یہ سود نہیں بنتا، یہ درجے کے اندر تجارت بنتی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی توبہ کر لے گا تو اللہ نے توبہ کے دروازے سب کے لیے کھولے ہوئے ہیں، کوئی واپس پلٹنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تیسری بات یہ رب کائنات نے ایک طریقہ بیان کیا، مال بڑھتا کیسے ہے۔ سود میں رقم بندہ اسی لیے رکھواتا ہے تاکہ میری رقم زیادہ ہو جائے، میرا مال زیادہ ہو جائے۔ رب کائنات نے کہا یمحق اللہ الربا، اللہ تو سود والی رقم کو ہلاک ہی کرتا ہے، اور بڑھتا کیسے ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، میری راہ میں دو، میں تمہاری رقموں کو اضافے کے ساتھ واپس کروں گا۔ مجھے اس موقع پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس وقت میں غریب ہونے لگتا ہوں تو میں اللہ کے ساتھ تجارت کر لیتا ہوں۔ کیا تجارت کرتا ہوں؟ میرے پاس 1 درہم ہوتا ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو اللہ پلٹا کے مجھے اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے مال بڑھانے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بھی سن لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے متعلق لکھنے والے اور سود کے متعلق گواہی دینے والے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ سود کی نحوست سے مسلمانوں کو حفاظت عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر یہ جو جملہ ہے بڑا سخت جملہ ہے، سود کے متعلق جو لوگ لین دین کے اندر بہت حد تک آگے جا چکے ہیں انہیں یہ جملہ سیکھنا چاہیے۔ رب کائنات نے کہا اگر تم ایسا نہ کرو گے، یعنی سود کو چھوڑو گے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر یقین کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی سود خور کے متعلق
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جنگ کے لیے یہ بندہ تیار ہو جائے۔ بالکل آخر کے اندر ایک اور مسئلہ بیان ہوا ہے، ترجمہ سماعت کریں گے، ترجمے ہی کے اندر بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بلا ہے اگر جانو، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اگر کسی بندے نے ہم سے قرض لے لیا اور جو وہ لینے والا ہے وہ درجے کے اندر غریب ہے، وقت پر واپس نہیں دے سکتا، ایک تو اسے مہلت دینے کے متعلق قرآن نے حکم دیا، اور اگر اس کا قرض معاف کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ بلکہ اس پر ایک حدیث پاک سماعت کریں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا، اللہ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اس آیت کے اندر ہمیں قرض دار کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج آپ محسوس کرتے ہیں بڑا آسان سبق ہے۔ کل تھی بھی بارش اور تھے بھی ہم اکیلے اور بڑے ٹف قسم کے مسائل آئے تھے، اور آج آپ سارے بھی آگے ہو اور باہر بھی بڑا موسم سہانا ہے اور قرآن کے مضامین بھی بڑے نرم ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبودا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم۔ اس رکوع کے اندر بھی قرض کے متعلق کچھ مزید اصول مذہب نے ہمیں بتائے ہیں، آئیے ترجمے کے اندر سماعت کرتے ہیں۔ اور اس آیت کو قرض والی آیت بھی کہا جاتا ہے اس پورے رکوع کو۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد کرا دے۔ گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور اسے باری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھ لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے۔ ہاں، معاملہ اگر ایسی تجارت کا ہو جو نقد ہو جسے تم دست بدست پھیرتے ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو نقصان دیا جائے نہ گواہ کو۔ جو ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن کی چیزیں قبضہ میں دے لیا کرو،
اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ قرض کے متعلق مزید کچھ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ پہلی بات یہ، جس وقت قرض کا لین دین کیا جائے مدت طے کر لی جائے۔ ہمارے لوگ اسے ناراضگی بنا لیتے ہیں، جب کسی کو قرض دیا جائے تو یہ بات پوچھی جائے کہ قرض لے رہے ہو تو کب قرض واپس کرنا ہے۔ اس بات کے پوچھنے میں بہت سارے جھگڑے اور فساد ختم ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ محبت کے اندر نہ یہ پوچھتا ہے نہ یہ بتاتا ہے، تو پھر آخر کے اندر آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن پاک نے بتایا کہ قرض کے معاملات کے اندر مدت طے کر لو، دوسری بات یہ کہ لکھ لو، تیسری بات 2 گواہ بنا لو، چوتھی بات گواہ 2 مرد ہونے چاہیے، اگر نہ ملیں تو 1 مرد ہو جائے 2 عورتیں ہو جائیں، اور پھر گواہی کا نصاب بیان کیا گیا۔ معاملات کے اندر 2 مرد اور معاملات کے اندر 2 مرد، اگر نہ ملیں تو 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ آلت سفر میں اگر آپ قرض کسی سے لینا ہے تو رین کوئی چیز رکھوا کے آپ قرض لے سکتے ہیں۔ رین یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہمیں جاننے والا نہیں یا وہ قرض دینا نہیں چاہتا، تو اس سے ہم نے پیسے لیے، تو اتنی ساری کوئی چیز، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کے پاس رکھوا دی جائے اور اسے کہا جائے کہ وقت مقررہ پر میں آؤں گا، اپنے پیسے دوں گا، اور جو چیز میں نے تمہارے پاس گروی رکھوائی ہے وہ میں واپس لے جاؤں گا۔ اس کو ہم ایک حدیث پاک کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ ایک سفر کی حالت کے اندر یہ جو موقع شریعت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، سفر غیر سفر جب بھی آپ کرنا چاہو، یعنی رین والا معاملہ کیا جا سکتا ہے، چونکہ حدیث پاک کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک یہودی سے قرض لیا، اپنی زرہ مبارک رین کے طور پر رکھوا کر کے، یعنی یہ باقاعدہ ہمارے پاس ایک مذہب نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اس رکوع کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کے متعلق ایک مرتبہ پھر ایک سزا بیان کی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا گواہی کے متعلق اللہ نے کہا جو گواہی چھپانے والا بندہ ہے، گواہی نہیں دیتا، اس کے پاس گواہی ہے تو بڑا ظالم ہے، اور اس جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے، یعنی گواہی کو چھپانا یہ بندے کے دل کو گناہگار کر دیتا ہے۔ آئیے ہم اگلے رکوع کی تلاوت کی طرف بڑھیں گے۔ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا ہم خطا کر بیٹھیں، اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب
اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے اور تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ ہماری سورہ بقرہ بھی اختتام پذیر ہو گئی۔ بس اس آخری رکوع کے اندر صرف 3 کے قریب باتیں سیکھنے والی ہیں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج کا ہمارا وقت بھی مکمل ہو جائے گا۔ پہلی بات، برے خیالات خود آئیں تو قرآن کہتا ہے اس پر گرفت نہیں ہے۔ بعض وسوسے ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں، مذہب کہتا ہے اس پر کوئی گرفت نہیں، جو خود بخود وسوسہ یا کوئی برا خیال ذہن کے اندر آ جائے۔ لیکن اگر خیال برا خود لایا جائے اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے، عمل کا سوچا جائے، تو پھر بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اس کی گرفت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر ایمان مفصل، یعنی ایمان کی صفتوں کے متعلق، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس کو بیان کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ ہر نبی پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، اور اللہ کا فضل ہے مذہب ہمیں یہی بات سکھاتا ہے، اور ہم اس پر قائم ہیں کہ ہم نبیوں میں سے کسی کی نبوت پر ایمان کے لحاظ سے کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ اور سب سے آخر کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ پر کوئی بھی بوجھ آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالا جاتا، جتنی آپ میں طاقت ہوتی ہے ہم اتنا بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور بالکل آخر کے اندر اللہ کے دربار میں دعاؤں کے ساتھ اس صورت کا اختتام ہوا ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بخشش کر دے، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔